نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان کے اندر جانوروں والی صفت یعنی خود غرضی اور مفاد پرستی کی مثالیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی انشاءاللہ العزیز انسان کے اندر خود غرضی کی چند ایک مثالیں مزید بیان کی جائے گی۔ ان میں سے نمبر 1 تو یہ کہ آدمی حق بولنے سے کترائے، حق بولنے سے پیچھے رہ جائے، حالانکہ خوب پتہ ہے کہ حق بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، نہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حق بول دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں میں سے کسی کو کڑوی لگے، اور اس کڑوی لگنے کی وجہ سے انسانوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ان انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بندہ مول لے اور دنیاوی فائدہ، بس اپنی ذات کا فائدہ اسی کو قبول کریں، یہی ہے خود غرضی اور مفاد پرستی۔ یا مثال کے طور پر چند پیسے زیادہ کما لینے کی خاطر، اپنا فائدہ کر لینے کی خاطر کاروبار میں دھوکہ دینا یا ڈنڈی مارنا۔ اپنا فائدہ مقصود ہے، دھوکہ دینے کی وجہ سے گاہک کا نقصان ہوگا، ڈنڈی مارنے کی وجہ سے گاہک کا نقصان ہوگا، لیکن ہمیں کیا جا رہا ہے، ہمیں تو بس ہمارا اپنا فائدہ مقصود ہے۔ یا مثلا میڈیا کا چاٹوکار بن جانا، کسی کی دلالی کر لینا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا بھگوان بنایا ہے ان کی وجہ سے ہمارا جیب خرچ چلتا رہے، ہماری گاڑی میں پٹرول آتا رہے، ہر 4 دن کے بعد ہمارے نیچے نئی گاڑی آ جائے، بلڈنگوں پر بلڈنگیں ہم بنتے رہے، یا لاکھوں اور کروڑوں کے پراپرٹی کے ہم مالک بن جائیں، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں بھی عیش و آرام کرتی رہیں، بس ہم اپنی ذات کے حد تک کام کریں گے، باقی ہمارا کام صحیح ہے یا غلط ہے یہ دنیا جانے، یا دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو اس سے ہمیں لینا دینا نہیں، ہم تو بس اپنے بھگوان کو خوش کرنے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تو اس وجہ سے کہ اس کو خوش کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے کاروبار چلیں گے، ہماری پراپرٹی بڑھتی رہے گی۔ یا مثلا سیاسی لوگوں کا ہر 4 دن کے بعد پارٹی بدلنا، پہلے جس پارٹی میں تھے تو اس پارٹی کے نیتاؤں کو پھول مالا پہنایا کرتے تھے، اب انہی کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور جن کو پہلے گالیاں دیا کرتے تھے ان کو آج پھول مالا پہنانے لگ گئے۔ یہ بھی خود غرضی کی ایک بڑی مثال ہے۔ یا چند سال پہلے ہمارے اپنے ملک میں ایک بڑا دلخراش واقعہ رونما ہوا، پیپروں کی ہیڈ لائن بنی کہ 2 سگے بھائیوں نے مل کر کے اپنے والد کا اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ ان کے والد محترم ابھی سرکاری جاب پر تھے، اگلے 6 مہینے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ مریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈیوٹی پر رہتے ہوئے مریں گے تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جاب ملے گی، محض اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اپنے اس باپ کو کہ جس نے کندھے پر لے کر کے ان کو گھمایا تھا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اپنے منہ کا نوالا کھلایا تھا، گود میں پاخانہ پیشاب کو برداشت کیا تھا، اور اس نوکری کو خود حاصل ہی ان بچوں کے لیے کیا تھا، لیکن جب بچوں کے اندر خود غرضی اور مفاد پرستی آئی تو ان 2 بیٹوں نے مل کر کے اپنے باپ کا گلا گھونٹ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ یا مثال کے طور پر 2 بندوں کے جھگڑے کے وقت میں اگر ہم حاضر ہو جاتے ہیں تو وہاں یہ تلاش کرنا کہ ان دونوں میں سے ہمارا اپنا کون ہے۔ 2 بچے نوجوان مثلا جھگڑا کر رہے ہیں، ان دونوں کے والد آتے ہیں تو ایک باپ اپنے بیٹے کی تائید کرے گا اور دوسرا باپ اپنے بیٹے کی تائید کرے گا، یہ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ یہاں پر غلطی کس کی ہے، آخر جھگڑا شروع کس کی وجہ سے ہوا ہے، زیادتی کس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ دیکھے بغیر ایک آ کر اپنی اولاد کی، دوسرا آ کر اپنی اولاد کی تعریف کرنے اور اس کی تائید کرنے لگ جاتا ہے، یہی خود غرضی اور مفاد پرستی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی حق بولنے میں بھی اپنے مفاد کا خیال کرنے لگا ہے۔ مثلا کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ اگر میں اس حق کی تائید کروں تو اس حق کی تائید کی وجہ سے میری اپنی ذات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بڑے زور اور شور کے ساتھ حق کی تائید کروں گا، لیکن وہی اس مقام پر حق کی تائید کرنے کی وجہ سے میری ذات کا اگر نقصان ہو سکتا ہے تو اسی حق کو
تن من دھن کی بازی لگا کر کے جو ذریعہ ہو سکتا ہے اس ذریعے کو استعمال کر کے میں حق کو دبانے کی فکر کروں گا. بس مجھے تو اپنی ذات مقصود ہے. اور خود غرضی اور مفاد پرستی کی انتہا تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات سے زیادہ محبوب اللہ، رسول، دین، اسلام، قرآن اور مسجد کو بھی نہ رکھے. ان سے بھی زیادہ پرے میری اپنی ذات ہے. یعنی اگر جو چیز، جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ پر، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات اقدس پر، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اگر وہی میری ذات کے ساتھ ہوتا تو شاید میری کیفیت کچھ اور ہوتی. لیکن اب میری ذات کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے نا. اس لیے ماشاءاللہ کے ساتھ دن میں روزانہ 3 وقت کھانا بھی جاتا ہے. ہمارے کھانے کے ایک نوالے میں کمی نہیں آتی، اور رات میں نیند بھر سوتے بھی ہیں. ہماری نیند میں بھی آدھا گھنٹہ کبھی اس فکر میں کمی نہیں آتی. یہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اس سے بڑا خود غرضی اور مفاد پرستی کا کوئی اور درجہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ذات کو اللہ، رسول اور دین اسلام سے بھی زیادہ محبوب رکھنے لگیں. اور یہ انسان کو جب عادت پڑ جاتی ہے اپنے مفاد میں دیگر انسانوں کا نقصان کرنے کی، تو پھر بندہ آگے بڑھ کر کے اپنے مفاد کو اللہ رسول سے بھی زیادہ پرے سمجھ لیتا ہے. اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا. یا مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحباب کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ڈاکٹروں کا بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کروانا، خون کا ٹیسٹ کیا جائے، پیشاب کا ٹیسٹ کیا جائے اور فلاں چیز کا ٹیسٹ کیا جائے، ضرورت کے بغیر ڈاکٹروں کا ٹیسٹ کروانا. اور سستی دواؤں کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگی دوائیوں کو منتخب کرنا اور خامخواہ ڈاکٹروں کا آپریشن کرنا، اور پیشنٹ کو ڈرا دھمکانے کے ذریعے سے اس کی جیب سے پیسہ نکلوانے کی کوشش کرنا، اور لیب سے پرسنٹیج وصول کرنا، میڈیکل والوں سے پیسہ وصول کرنا، فارما کمپنی سے پیسہ وصول کرنا. کس طرح سے میری گاڑی میں پٹرول بھر جائے، کس طرح سے میری بلڈنگ بڑی بن جائے، کس طرح سے مرنے سے پہلے میں کروڑوں کا پراپرٹی جمع کرنے والا بن جاؤں. بس اس فکر میں گویا کہ یہ جو ایک بہت بڑی خدمت خلق کا کام تھا، ڈاکٹری، لوگوں کا علاج کرنا، جس کے ذریعے سے بندہ اگر سچی نیت کے ذریعے سے کرے تو اللہ تبارک و تعالی جنت بھی نصیب فرمائیں گے. لیکن اس کو کاروبار اور دھندا بنا لینا، اپنے مفاد کی خاطر کام کرنا. یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں ماہانہ ایک مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے اس ماہ میں کتنے کارنامے انجام دیے، کتنے لوگوں کو خامخواہ ایڈمٹ کیا، کتنے لوگوں کا ٹیسٹ کروایا، اور کتنے لوگوں کا تم نے خامخواہ آپریشن کیا، تاکہ ہمارا ہاسپٹل بھی چلتا رہے، تمہاری اپنی نوکری بھی چلتی رہے، تمہارا بھی پیٹ بھرتا رہے اور ہمارا بھی پیٹ بھرتا رہے. یا مثال کے طور پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کا ڈاکٹروں کے پاس سے پیسہ وصول کرنا. ہم سب جانتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اتنا قابل نہیں ہے، لیکن وہ ایمبولینس والوں کو کچھ کھلاتا پلاتا اور ان کے جیب خرچ کا انتظام کرتا ہے. وہ ایمبولینس والے اپنے جیب خرچ کی خاطر اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں بیمار کا علاج کرانے کے لیے، حالانکہ وہ قابل نہیں ہوتا. یہاں پر بس اپنی ذات مقصود ہے. اچھا، یہاں سے ایک بات ہمیں بطور خاص یہ سمجھنی چاہیے کہ جن لوگوں کا مثلا ابھی نام آیا، سیاسی احباب کا یا میڈیا والوں کا یا ڈاکٹرز کا، تو اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ جانا چاہیے کہ خدا نخواستہ صرف یہی لوگ خود غرض اور مفاد پرست ہیں. اس کے علاوہ بقیہ معاشرہ الحمدللہ پاک اور منزہ ہے. ہم سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک مزدور پلمبر یا الیکٹریشن یا کارپینٹر یا پینٹر جب ایک گاہک کو اپنی اپنی مخصوص دکانوں سے سامان دلواتے ہیں تو ان دکانوں سے پرسنٹیج وصول کرتے ہیں، حالانکہ یہ مزدور ہیں. کیا پتا چلا؟ صرف وہی خود غرض نہیں، ہر طبقے میں خود غرضی پائی جاتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ماشاءاللہ بڑوں کا حال ویسا ہے تو چھوٹوں کا حال بھی ایسا ہے. تقریباً سب کے سب خود غرضی اور مفاد پرستی میں مبتلا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 100% لوگ خود غرضی میں آ گئے. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہر طبقے میں، ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں، ہر فرقے میں، ہر برادری میں اور ہر مذہب میں ایک مٹھی بھر جماعت ایسے اچھے لوگوں کی ضرور ہے جو اپنے مفاد کی خاطر نہیں جیتی ہے، انسانیت کے لیے جیتی ہیں، دین دنیا کے لیے جیتی ہیں.
لیکن اس کے باوجود یہ قبول کرنا پڑے گا کہ تقریباً ہر طبقے میں اکثریت ایسی ہو چکی ہے کہ جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے جی رہی ہے۔ انتہا یہ کہ کسی طبقے میں مثلاً ایک آدھ بندہ ایسا ہو کہ وہ انسانیت کے لیے جینے لگ جائے، حق بولنے لگ جائے، چاہے وہ حق اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو، اور وہ بندہ اس طرح کی خود غرضی اور مفاد پرستی میں نہ رہے، تو لوگ اسے اچنبھا سمجھ کر دیکھتے ہیں، اسے یک طرف کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں رہتا، اسے تنہا کر دیا جاتا ہے۔ اسی پوزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ خود غرض ہوتا تو ہجوم ہوتا ساتھ، خود غرض ہوتا تو ہجوم ہوتا ساتھ، مخلص ہوں اس لیے تو تنہا ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں یہاں کہی گئی ہے ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خود غرضی جیسی جانوروں والی صفات سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔